بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة رحمه الله تعالى المعروف بإمام الطحاوي في كتابه أخيرا قال هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن براء منهم وهم عندنا ضلال أردياء وبالله العصمة والتوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم الحمد للہ رب العالمین آمین۔ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور کتاب العقیدۃ الطحاوی، جس کا سبق آپ حضرات نے مفتی عمر امین سے پڑھا، اس کا یہ آخری سبق ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ مختصر مگر جامع ترین کتاب عقائد کے باب میں نقل فرمائی ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے عظیم ترین لوگوں میں سے گزرے ہیں۔ ان کا اسم شریف احمد ہے، ان کے والد کا نام محمد ہے اور دادا کا نام سلامہ ہے، پردادا کا نام سلیمہ ہے۔ یمن کا ایک مشہور قبیلہ ازد تھا، اسی قبیلہ ازد کے ساتھ ان کی وابستگی ہے۔ اس قبیلہ ازد کی ایک ذیلی شاخ قبیلہ حجر تھی، اس لیے امام طحاوی کو حجری بھی کہتے ہیں۔ یہ ان کا خاندان یمن سے مصر منتقل ہوا اور مصر میں ایک گاؤں تھا طحا، اس گاؤں میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے ان کو طحاوی کہا گیا ہے۔ ابو جعفر ان کی کنیت ہے اور اسی نام سے مشہور ہیں۔ عام طور پر یوں جیسے کہا جاتا ہے امام بخاری، جیسے کہا جاتا ہے امام نسائی، ایسے ہی کہا جاتا ہے امام طبرانی اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے امام طحاوی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی زمانے میں تھے جس زمانے میں سیاہ ستہ کے عظیم مصنفین و محدثین رہے ہیں، یعنی امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی وغیرہ شخصیات جس دور میں ہیں، اسی دور میں امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ شاگرد تو ہیں امام مزنی کے، اور یہ امام مزنی ان کے ماموں بھی تھے، اور امام مزنی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ امام طحاوی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک واسطے سے شاگرد ہوئے، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ شاگرد تھے امام مالک اور امام محمد کے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ امام مزنی اور امام شافعی کے واسطے سے امام مالک کے بھی شاگرد ہیں اور امام محمد کے بھی شاگرد ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں امام مزنی سے علوم، خاص طور پر حدیث اور فقہ پڑھی۔ امام مزنی رحمہ اللہ تعالیٰ شافعی المسلک تھے، لیکن کثرت سے وہ حنفیہ کی کتابیں دیکھتے تھے، اس لیے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ان کے ماموں حنفیہ کی کتابیں، خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے کتب سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انہوں نے بھی حنفیہ کے کتب، خاص طور پر امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الاصل، السیر الکبیر، السیر الصغیر وغیرہ کتابوں کا مطالعہ کیا، تو بس یہاں سے وہ حنفی مسلک کی طرف مائل ہو گئے اور اخیر میں فقہ شافعی کے بجائے فقہ حنفی کے متبع بن گئے، اور فقہ حنفیہ میں ان کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دو شاگرد خاص حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد
جن فقہائے حنفیہ کا مقام آتا ہے انہی میں سے ان کا نام بھی آتا ہے، جیسے امام کرخی، اسی طرح سے امام طحاوی کا نام بھی آتا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش سن 231 یا 229 میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات سن 321 میں ہوئی ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ مصر میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقبرے کے قریب مدفون ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی عظیم الشان شخصیت تھیں، جس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ امام طبرانی جیسی شخصیات ان کے شاگرد رہے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام طحاوی کے بارے میں فرمایا، ہوا امام مجتہد و مجدد، اور ساتھ میں حضرت شاہ صاحب نے علامہ ابن اسیر جزری کا حوالہ دیا، جو علامہ ابن اسیر صاحب جامع الاصول ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں بہت ساری ہیں، لیکن بہت زیادہ شہرت ان کی کتاب شرح معانی الاثار کی ہے، جو ہماری مدارس میں حدیث کے عنوان سے پڑھائی جاتی ہے، اور امام طحاوی کی اس کتاب شرح معانی الاثار کی بہت ساری خصوصیات بھی ہیں، اور ان خصوصیات کی بنا پر وہ سیاہ ستہ میں تو اگرچہ کتاب شامل نہیں ہے، لیکن اس کتاب کے اندر کچھ ایسی خصوصیات بھی ہیں جو دیگر کتب سیاہ میں نہیں ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جیسے دیگر کتابیں تصنیف فرمائیں، اسی طرح سے یہ مختصر رسالہ جس کو عقیدۃ الطحاویہ کہتے ہیں یہ بھی مدون فرمایا، اور یہ عقائد کے باب میں ہے۔ عقائد کا تعلق انسان کی فکر کے ساتھ ہے۔ دراصل انسان کو اللہ نے 3 اہم ترین جسمانی اجزاء سے نوازا ہے۔ ایک ہے انسان کی فکر اور شعور اور عقل، جس کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے، اور ایک ہے انسان کا قلب، جس کے اندر جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، جس کے ساتھ محبت اور غم، تسلیم اور رضا، تصدیق اور تکذیب کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے انسان کا جسم۔ انسان کا یہ جسم جو ظاہری اعضاء پر مشتمل ہے، اس میں آنکھیں بھی ہیں، اس میں کان ہیں، اس میں ہاتھ پاؤں ہیں، اس میں جسم کے سارے ظاہری اعضاء ہیں۔ تو اس طرح سے انسان کے جسم میں یہ 3 چیزیں ہوئیں۔ ایک ہے انسان کے دماغ، عقل اور شعور، دوسرا ہے انسان کا قلب، جس قلب کے ساتھ تسلیم اور تصدیق اور تکذیب اور محبت اور مذمت، محبت اور نفرت، ان تمام کا تعلق انسان کے قلبی احساسات اور قلبی جذبات کے ساتھ ہے۔ اور تیسری چیز ہے جیسا کہ بتایا گیا کہ انسان کا جسم۔ اسلام 2 چیزوں پر قائم ہوتا ہے، ایک ہے کلام اللہ اور ایک ہے کلام رسول۔ کلام اللہ سے مراد ہے قرآن کریم، اور کلام رسول سے مراد ہے احادیث مبارکہ۔ دنیا میں کسی بھی مذہب کی بنیادی کتاب اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے اسلام کی کتاب یعنی قرآن محفوظ ہے، اور اسی طرح سے دنیا کی کسی بھی مذہبی شخصیت، چاہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا دوسرے دنیاوی مذاہب ہوں، کسی بھی مذہبی شخصیت کے اقوال اور افعال اس طرح سے محفوظ نہیں ہیں جس طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے حرکات و ساکنات، بلکہ آپ کے سکوت کی کیفیت تک بھی محفوظ ہیں۔ یعنی قرآن اور حدیث 2 وہ سرمایے ہیں جو دنیا کے اور دوسری کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مثلا دنیا کا بہت مشہور اور آبادی کے اعتبار سے سب سے زیادہ تعداد رکھنے والا مذہب عیسائیوں کا مذہب ہے، کرسچن ہیں، جن کا تعلق جن کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی، جس کو بائبل کہتے ہیں یعنی کتاب مقدس، یا اس کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، وہ انجیل یقیناً اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے وہ نازل ہوئی تھی۔ اور خود عیسائی محققین کو بھی بات تسلیم ہے کہ انجیل کا اوریجنل ٹیکسٹ یعنی متن دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آج تو جو ہاتھوں میں انجیل ہے وہ یقیناً ترجمہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عظیم الشان شخصیت اور ہمارا ان پر ایمان ہے،
مگر انہوں نے اپنی زندگی میں جو ارشادات فرمائے ہیں ان ارشادات میں سے ایک قول بھی موجود نہیں ہے جس کے بارے میں سند کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان لفظوں کے ساتھ ارشاد فرمائی، اور فلاں آدمی نے اس بات کو سنا اور محفوظ رکھا، اور اس کے بعد پھر اگلے لوگوں کو یہ بات پہنچائی، پھر اگلے لوگوں کو بات پہنچائی، ہوتے ہوتے ہم تک یہ بات پہنچی۔ اس طرح کی کوئی چیز جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال میں عرض کیا گیا نہیں ہے، اسی طرح سے دنیا کے دوسرے تمام مذاہب کی شخصیات میں نہیں ہے۔ تو گویا اسلام کے پاس یہ دو دولتیں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں اسلام کی حقانیت اور صداقت کی بین دلیل ہیں، دوسرے تمام مذاہب کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث یہ دو بنیادیں ہیں، اور انہی بنیادوں پر دین اسلام قائم ہے۔ قرآن اور حدیث کے وہ تمام احکامات جن کا تعلق انسان کے دماغ اور عقل و شعور کے ساتھ ہے، اور جن میں صرف کسی چیز کو ماننا ہوتا ہے، کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے، ان تمام احکامات کا نام عقائد ہے۔ اور قرآن اور حدیث کے وہ تمام ارشادات جن کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، قلب کے سے متعلق تمام احکامات جس کے نتیجے میں تصدیق، اللہ کی محبت، دنیا کی نفرت، آخرت کی فکر، نبی کی محبت، اعمال کا شوق، اس کا تعلق انسان کے قلبی جذبات کے ساتھ ہے۔ قرآن و حدیث کے وہ تمام احکام جن کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، اور ایمان کا تعلق بھی انسان کے قلب کے ساتھ ہے، ان احکام کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ ایک طرف سے علم العقائد بھی بنتا ہے، اور دوسری طرف سے علم الاخلاق بھی ہوتا ہے۔ تصوف اور احسان بھی اسی کا نام ہے۔ اور تیسری چیز کہ انسان کے جسم سے متعلق قرآن و حدیث میں جو احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، ان احکامات کو عملی زندگی میں برتنے کے لیے تفصیل کے ساتھ جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے علم الفقہ۔ تو قرآن اور حدیث سے مستنبط ہونے والے تین علوم ہو گئے۔ ایک علم وہ ہے جس کا تعلق انسان کے دماغ اور عقل و شعور کے ساتھ ہے، اس کو کہیں گے اسلام عقائد۔ دوسرا علم وہ ہے جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، ان کو کہتے ہیں فقہ۔ اور تیسرا وہ تمام احکام جن کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، ان کو کہتے ہیں علم التصوف یا علم الاحسان یا علم الاخلاق۔ یہ تین علوم دو بنیادوں پر قائم ہیں۔ بنیادیں دو کیا ہیں؟ ایک ہے قرآن اور ایک ہے احادیث۔ یعنی ان تینوں علوم کا ماخذ قرآن بھی ہے اور احادیث مبارکہ بھی ہے۔ اب قرآن کریم سے عقائد کیسے ثابت ہوں گے؟ قرآن کریم سے اخلاقیات کیسے ثابت ہوں گے؟ قرآن کریم سے مسائل فقہیہ کیسے ثابت ہوں گے؟ اس کی تفصیلات اصول فقہ میں بیان کی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے احادیث سے استدلال کیسے کیا جائے گا؟ پھر احادیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے لیے کیا پیمانے اور کیا معیار ہیں؟ اس کے لیے اصول حدیث، اور اصول حدیث کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سارے علوم ہیں جو علوم الحدیث کہلاتے ہیں۔ ان کے نتیجے میں حدیث کے درجات بھی مقرر ہوتے ہیں، حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، راویوں کے حالات بھی جانچے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حدیث کا درجہ جب متعین ہو جاتا ہے تو اگر وہ حدیث متواتر یا مشہور درجے کی ہوتی ہے تو اس سے استدلال کہاں کیا جائے گا، اور اگر وہ حدیث خبر واحد کے درجے میں ہو تو اس سے استدلال کہاں کیا جائے گا، اور اگر وہ حدیث ضعیف ہو تو پھر ضعف کون سے درجے کا ہے، قوی درجے کا ہے یا خفیف درجے کا ہے، ضعف کی وجہ کیا ہے، راوی کے اندر کوئی کمی پائی جا رہی ہے یا سلسلے سند کے اندر انقطاع ہے، بہرحال وجہ ضعف جو بھی ہوگی اس کے نتیجے میں حدیث کا جو درجہ متعین ہوتا ہے اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے استدلال کہاں کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کے ان تین شعبوں میں ایک شعبہ ہوا عقائد کا، دوسرا شعبہ ہوا اعمال کا، تیسرا شعبہ ہوا اخلاق کا۔ اخلاق کا تعلق انسان کے قلبی احساسات و جذبات کے ساتھ ہے، عقائد کا تعلق انسان کے فکر و سوچ کے ساتھ ہے، اور اعمال کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ یہ جو اسلام کے عقائد ہیں یہ بنیاد ہیں اسلام کے لیے۔ ان عقائد کی تفصیل بیان کی گئی ان کتابوں میں جن کو ہم کہتے ہیں علم عقائد، اور جب انہی عقائد کو عقلی دلائل سے مدلل کیا جاتا ہے تو وہی بنتا ہے علم کلام۔ علم کلام اس علم کو کہتے ہیں جو علم عقائد اسلامیہ کے سلسلے میں عقلی دلائل کے ساتھ بحث کرے، عقلی وجوہات بیان کرے، اس کو کہا جاتا ہے علم کلام۔ اس علم کلام کی وہ ایک مفصل تاریخ ہے اور اس کی ایک پوری ترتیب ہے۔ بہرحال امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب عقائد کے باب میں ہے، اور عقائد کا تعلق انسان کے قلب و دماغ کے ساتھ ہے۔ گویا عقیدے میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ انسان کے دل میں
جو بات ہمیشہ کے لیے جم جائے اور پختگی کے ساتھ راسخ ہو جائے اور جس کو انسان کسی بھی حال میں ترک نہ کرے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اب عقائد میں سب سے پہلے اللہ کی ذات اور اس میں اللہ کی ذات کا وجود، اسی طرح سے پھر اللہ کی صفات، پھر توحید، اور توحید کے ساتھ دیگر تمام صفات کا بیان ہوتا ہے۔ عقائد کے باب میں جو چند چیزیں بیان ہوتی ہیں ان کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی عقائد میں سب سے پہلے اللہ کی ذات، وجود خداوندی اور توحید اور صفات خداوندی۔ اس کے بعد پھر دوسرا اہم ترین باب جو عقائد کا ہے وہ ہے رسالت اور نبوت۔ اس میں نبوت کی ضرورت، رسالت کی ضرورت، نبیوں کے کمالات، نبیوں کے اوصاف، نبوت کی حقیقت، اور اخیر میں پھر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ کی ختم نبوت، اور پھر آپ کے کمالات۔ ان کمالات میں معجزات بھی آتے ہیں، اور ان کمالات میں ایک اہم ترین کمال ہے آپ کا معراج۔ تو معراج کا تعلق بھی عقائد کے ساتھ ہے۔ معراج کو تسلیم کرنا، معراج کو حق ماننا، یہ بھی عقائد کے قبیل سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں ان کا تعلق بھی عقائد کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت، اس کا تعلق بھی عقائد کے ساتھ ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تو خاتم النبیین، تو ختم نبوت بھی ایک اہم ترین عقیدہ ہے جس کو سمجھنا، جاننا اور اپنے قلب اور دماغ میں اس کو راسخ کر کے رکھنا، یہ بھی اہم ترین عقیدہ ہے۔ چونکہ اللہ نے اپنے نبیوں پر کتابیں نازل فرمائی ہیں، اس لیے کتابوں کا تعارف، اس میں تورات، انجیل اور زبور، اور اس سلسلے میں یہ ماننا کہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہوئی ہے۔ یہ کتابیں تو بلا شبہ برحق تھی اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی تھی۔ تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن کریم نازل ہوا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ چار بڑی کتابیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 100 صحیفے یعنی چھوٹے چھوٹے کتابچے، وہ مختلف انبیاء علیہ السلام پر، کسی نبی پر 50 صحیفے، کسی نبی پر 30 صحیفے، کسی نبی پر 10 صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ 4 بڑی کتابیں اور 100 صحائف۔ ان کتابوں میں قرآن کریم آخری کتاب ہے، اور قرآن کریم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کتاب محکم ہے، بغیر کسی تحریف کے موجود ہے، اور جس طرح سے وہ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کی تھی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کو محفوظ کیا اور پھر تحریر بھی کرا دیا، اور حضرات صحابہ کرام تک منتقل ہوا، تحریراً بھی اور حفظاً بھی، یعنی صحابہ کرام نے اس کو زبانی بھی یاد کیا اور تحریر بھی کیا، اور اس کے بعد پھر قرآن اگلی نسلوں سے منتقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے۔ عقائد میں ایک اہم ترین عقیدہ ہوتا ہے آخرت کا، یعنی موت کے بعد کی زندگی، اور آخرت جو ہے وہ بہت سارے عقائد پر مشتمل ہے۔ یعنی جب ہم عقیدہ آخرت کو مانتے ہیں تو اس میں ہم میزان، حساب، نام اعمال کا پیش ہونا، عرض اعمال جسے کہتے ہیں، پھر جنت اور جہنم اور میدان حشر میں شفاعت، ان تمام کا تعلق عقائد کے ساتھ ہی ہے۔ عقائد میں ملائکہ پر ایمان بھی ہے۔ اب ملائکہ کی حقیقت، ملائکہ کی تخلیق کیسے ہوئی، ملائکہ کی صفات کیا ہیں، اور ملائکہ میں 4 بڑے ملائکہ جو عظیم ملائکہ کہلاتے ہیں، سردار حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 4 بڑے فرشتے ہیں، اور بقیہ بے شمار ملائکہ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں جن کے تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تو غرض یہ کہ قرآن اور حدیث میں اللہ کی ذات کے متعلق، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق، یعنی توحید اور رسالت اور نزول کتب، اور اسی طرح سے آخرت، اور آخرت کے بعد پھر کچھ ضمنی عقائد ہیں، جن ضمنی عقائد کو بھی اسی طرح سے ماننا ضروری ہے جس طرح سے بنیادی عقائد کو ماننا ضروری ہے۔ ان ضمنی عقائد میں مثلا قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اسی طرح سے قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، قرب قیامت میں حضرت امام مہدی کا نزول کا صدور ہوگا اور ظہور ہوگا۔ یہ تمام عقائد کے قبیل کی چیزیں ہیں۔ عقائد کی یہ تمام چیزیں قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ عقلی دلائل کے ذریعے سے عقائد کو ثابت جب کیا جاتا ہے تو علم کلام بنتا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب علم کلام کی نہیں ہے بلکہ یہ عقائد کی کتاب ہے، اس لیے یہ بہت اختصار کے ساتھ عقیدہ نقل کرتے ہیں، اور اس عقیدے کو مدلل کرنے کے لیے شارحین نے تفصیل بیان کی۔ مثلا یہ جب بیان کریں گے تو کہیں گے اللہ واحد
اللہ ایک ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہوا۔ اسی طرح سے جب یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو یہ ہمارا عقیدہ ہوا۔ ان تمام عقائد کو آپ نے پڑھا اس کتاب میں، اور پھر سبق کے دوران ان کے دلائل بھی آئے ہوں گے، اور دلائل زیادہ تر آیات قرآنیہ اور احادیث ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عقائد کی اس بحث کو اپنی کتاب بخاری شریف کے آخر میں نقل فرمایا۔ اس کا عنوان یہ ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، یعنی باطل فرقوں کا رد کرنے کے لیے امام بخاری نے اخیر میں ایک طرف سے عقائد اہل سنت والجماعت کو ثابت کیا، اور دوسری طرف سے جو باطل اہل عقیدے والے ہیں ان کی تردید کی ہے۔ جیسے فقہی مذاہب میں 4 مسلک ہیں، اور وہ چاروں کے چاروں حق ہیں، چاروں کے ساتھ وابستہ ہونے سے انسان ہدایت پر یافتہ ہوگا، چاروں فقہا ایک دوسرے کے فقہ کو حق مانتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے جیسے فقہ میں اختلافات ہوئے، عقائد میں بھی اختلاف ہوئے۔ وہ ایک عقائد کا اختلاف جو ہے وہ کبھی عقیدے کا اختلاف اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور کبھی عقیدے کا اختلاف تو ہوتا ہے مگر آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثلا مرزائیوں نے عقیدہ اختیار کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین نہیں ہیں، اور مرزا قادیانی پر وحی نازل ہوتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے انکار کیا، اور مرزا قادیانی کے بارے میں انہوں نے عقیدہ گڑھا کہ دراصل عیسیٰ مریم جو ہے، عیسیٰ مسیح جو ہے وہ مرزا قادیانی ہے، اس بنا پر ان کو اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ تو عقیدے کی بنیاد پر وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ دور صحابہ میں تو جیسے نہ فقہی اختلاف تھا، اور اسی طرح سے دور صحابہ میں عقائد کا بھی اختلاف نہیں تھا، لیکن صحابہ کے بعد تابعین و تابع تابعین کے زمانے میں جیسے فقہی مسالک الگ الگ ہوتے گئے، اسی طرح سے عقائد کے باب میں بھی فرقے الگ الگ بن گئے۔ ان فرقوں میں مثلا مشہور فرقہ تھا جو صحابہ ہی کے عہد میں ظہور پذیر ہوا تھا، ایک اصحاب اہل تشیع کا فرقہ، اسی طرح سے اس زمانے میں ایک فرقہ تھا خوارج کا فرقہ، اور ان کے کچھ ہی عرصے کے بعد 2-3 نئے فرقے وجود میں آ گئے۔ ایک کو کہا جاتا تھا معتزلہ، جو عام طور پر عقل پر احکام شرعیہ کا مدار زیادہ قرار دیتے تھے، معتزلہ، اور ایک زمانے میں معتزلہ کا بہت شیوع بھی ہوا تھا، اور معتزلہ ہی کے باطل عقیدے کے نتیجے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ابتلا پیش آیا، کیونکہ معتزلہ کا ایک باطل عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اہل حق اہل سنت کا جماعت کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ جب یہ فرقے وجود میں آ گئے تو اس وقت وہ بحثیں بھی سامنے آ گئی کہ جو بحثیں حضرات صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی۔ مثلا قرآن کریم نے اللہ جل شانہ کی ذات کے متعلق وہ کلمات استعمال فرمائے ہیں جو کلمات اصل میں مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم نے اللہ کی ذات کے لیے لفظ نفس استعمال کیا، یا لفظ ید استعمال کیا، یا لفظ ساق استعمال کیا، یا لفظ اخذ استعمال کیا۔ تو ان کلمات کے معنی کیا ہوں گے؟ کیا اللہ جل شانہ کا ہاتھ ویسا ہی ہوگا جیسے انسان کا ہاتھ ہے؟ کیا اللہ جل شانہ کا نفس ویسا ہی ہوگا جیسے انسان کا نفس ہے؟ کیا اللہ جل شانہ کی ساق مبارک ویسی ہوگی جیسے انسان کی ہوتی ہے؟ یا کیا قرآن کریم نے جب اللہ کی ذات کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یا رسول اللہ آپ میری نگاہوں میں رہتے ہیں، یا قرآن کریم نے اللہ کی ذات کے لیے لفظ وجہ استعمال کیا، كُلٌّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، تو وہ کلمات انسان کے جسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ کلمات جب اللہ کی ذات کے لیے استعمال کیے جائیں تو ان کلمات کے معنی کیا ہوں گے؟ اس پر سوال پیدا ہوا۔ تو اب ایک رائے تو بنی کہ جس طرح سے انسان کے اعضاء ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ کے بھی اعضاء ہیں۔ اس طبقے کو کہا گیا مجسمہ، یا ان کو کہا گیا مشبہہ، وہ اللہ کی ذات کو تشبیہ دیتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ ایک قدم آگے بڑھا کر انہوں نے کہا کہ جیسے انسانوں کی اولادیں ہوتی ہیں ویسے اللہ کی بھی اولاد ہے، ان کو کہا گیا مشبہہ۔ اسی طرح سے اس کے مقابلے میں دوسری رائے جو تھی وہ معتزلہ کی تھی، انہوں نے کہا نہیں اللہ کی صفات ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر اللہ کی صفات ہوں گی تو پھر تعدد الہ لازم آئے گا، تو معتزلہ گمراہ فرقہ تھا۔ اس طرح سے گویا سمجھنا یہ ہے کہ یہ عقائد کے سلسلے میں فرقے الگ کیسے ہوتے گئے۔ اسی طرح سے مثلا جب یہ سوال پیدا ہوا کہ انسان کو کتنا اختیار ہے اور انسان کتنا مجبور ہے، تو جن لوگوں نے انسان کو کامل مختار مان لیا ان کو کہا گیا قدریہ، اور جن لوگوں نے انسان کو مکمل مجبور قرار دے دیا ان کو کہا گیا جبریہ۔ اعتدال جو ہے وہ درمیان میں ہے، اور وہ اعتدال کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کیا ہیں؟ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں،
خود جناب رسول اکرم کی ذات اقدس کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، معراج کے متعلق، آخرت کے متعلق، اعمال کے متعلق، بس اہل سنت والجماعت ہی مسلک حق ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت اسی نہج پر ہے جو نہج حضرات صحابہ کرام کی تھی۔ اہل سنت سے مراد ہوتے ہیں وہ طبقہ جو اپنے دین میں، چاہے عقائد ہوں چاہے وہ مسائل ہوں، جو اپنے دین میں بنیاد بنائے سنت رسول اللہ کو، اور اپنے دین میں بنیاد بنائے جماعت صحابہ کو۔ اہل سنت والجماعت کے معنی ہیں وہ طبقہ کہ جو اپنے دین کے عقائد میں اور اپنے دین کے مسائل میں بنیاد بنائے قرآن کو، سنت رسول اللہ کو، اور صحابہ کرام کے فہم کو۔ ما انا علیہ و اصحابی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میری امت مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس میں نجات پانے والا فرقہ وہی ہوگا، جماعت وہی ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ و اصحابی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عقائد کے باب میں ایک اہم ترین عقیدہ آتا ہے تکفیر مسلم کا، کہ کس مسلمان کو کس صورت میں کسی کو کافر قرار دیا جائے، تکفیر کرنے کے ضابطے اور اصول کیا ہوں گے۔ اسی طرح سے عقائد کے باب میں ایک اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، حضرات اولیاء کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ عقائد کے باب میں یہ ساری بحثیں آتی ہیں، اور اس میں اہل سنت والجماعت کا مسلک اعتدال ہے، وہ ہر رجال میں سے ہر طبقے کو وہی درجہ دیتا ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔ مثلا صحابہ کرام کو وہ اس امت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا درجہ اگر ہے تو حضرات صحابہ کرام کا ہے۔ صحابہ کرام کے مشاجرات ہیں، ان مشاجرات کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مشاجرات پر بحث کرنا ممنوع، اور ان کو موضوع گفتگو بنانا بھی ممنوع ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کو کبھی زیر بحث نہیں لانا چاہیے، اس لیے کہ مشاجرات صحابہ جو ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے کو اعتدال کے ساتھ سمجھانا بہت مشکل ہے۔ بہرحال امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عقائد کے سلسلے میں یہ کتاب مرتب فرمائی۔ یہ بہت جامع کتاب ہے اور سلف کے عقائد کے پر مشتمل ہے۔ سلف کے عقائد پر مشتمل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ حضرات صحابہ کرام، حضرات تابعین، حضرات تبع تابعین کے جو عقائد تھے وہی عقائد امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں درج فرمائے ہیں، اور یہ کتاب آپ نے تفصیل کے ساتھ اسباق کے دوران پڑھی ہے۔ اب یہ اس کتاب کا آخری سبق ہے جس کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقائد کے باب میں جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ سارا میں نے نقل کر دیا، اور سارا نقل کرنے کے بعد اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں ھذا دیننا، یہ ہے ہمارا دین عقائد کے اعتبار سے، واعتقادنا، اور یہ ہے ہمارے عقائد، ظاہرا و باطنا، عقائد یہ ظاہر بھی یہی ہیں اور باطن بھی یہی ہیں، یعنی عقائد کا ظہور اگر ہوگا تو الفاظ میں اگر ہم اس عقائد کو بیان کریں گے تو یہی، اور اگر ہم اپنے دل میں عقائد کو رکھیں گے تو یہی۔ وَنَحْنُ بُرَاءُ إِلَى اللَّهِ، اور ہم بری ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہر اس شخص سے جو اختلاف کرے اس چیز سے جس کو ہم نے ذکر کیا اور ہم نے بیان کیا۔ یعنی عقائد کے باب میں ہم نے جو کچھ کہا اس کتاب میں، جو شخص، جو طبقہ عقائد کے باب میں اس سے ہٹا ہوا ہو اور اس کے خلاف ہو، ہم اسے بری ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم عقائد کے باب میں اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم معتزلہ سے بھی بری ہیں، اصحاب تشیع سے بھی بری ہیں، جہمیہ سے بھی بری ہیں، جبریہ اور قدریہ سے بھی بری ہیں، مشبہہ سے بھی بری ہیں۔ وہ تمام طبقات جو مختلف ناموں کے ساتھ ہماری کتابوں میں ہیں، آج ان کے نام اگرچہ نہیں ہیں لیکن ان کے فکر آج بھی پائی جا سکتی ہے، تو ہم ان تمام سے بری ہیں۔ عقائد کے سلسلے میں ایک اہم ترین عقیدہ جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اسلام میں حدیث کا مقام کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور یا پڑھا ہوگا، اور نہیں تو آگے ضرور پڑھیں گے، کہ تقریباً ہر زمانے میں ایک طبقہ ایسا رہا ہے جن کو کہا جاتا ہے منکرین حدیث، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حدیث کا درجہ اسلام میں ماخذ کا درجہ نہیں ہے، یعنی حدیث سے کسی چیز کا استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ حدیث ہے، مگر اس کی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر حلال و حرام کے فیصلے کیے جائیں۔ ہر زمانے میں اس طرح کے افراد پائے جاتے رہے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور بہت سارے ان کے ماننے والے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بری ہیں ان تمام لوگوں سے جو مخالف ہوں
ان تمام بحثوں کے، ان تمام عقائد کے جن کو ہم نے بیان کیا اور جن کو ہم نے ذکر کیا. وَنَسْأَلُ اللَّهَ، اور ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شان ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھے. وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ، اور ہمارا خاتمہ اسی ایمان پر ہو. وَيَعْصِمَنَا، اور ہماری حفاظت فرمائے. مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ، ان مختلف غلط خواہشات سے. ظاہر ہے جب انسان افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے، راہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے، تو اس راہ اعتدال سے ہٹانے میں اس کے ہوائے نفسی ہی کو دخل ہوتا ہے. اس لیے وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ شانو ہم کو حفاظت فرمائے احوائے مختلفہ سے، اور ان متفرق آراء سے، اور ان مذاہب سے جو مذاہب مردود ہیں، جو مذاہب قابل قبول نہیں ہیں. یہ مذاہب سے مراد کون ہیں؟ ساتھ میں کہتے ہیں جیسے مشبہہ، جیسے معتزلہ، جیسے جہمیہ، جیسے قدریہ، جیسے جبریہ وغیرہ. مشبہہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی ذات کو تشبیہ دیتے تھے انسانوں کے ساتھ. معتزلہ وہ لوگ تھے کہ جو دین کے احکام کو عقل پر تولتے تھے، اور جو حکم عقل کے مطابق نہ ہو اس کو رد کر دیتے تھے. انہی کا عقیدہ تھا کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے. انہی کا عقیدہ تھا کہ اعمال قیامت کے دن تولے نہیں جائیں گے. انہی کا عقیدہ تھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت نہیں ہے. ان کو معتزلہ کہا جاتا تھا، اور ایک زمانہ میں چونکہ ان کی حکومت قائم ہوئی تھی اس لیے جبراً اپنے عقائد کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور آگے چل کر کے پھر ان کا زوال ہو گیا. اب وہ معتزلہ کے نام سے دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن ان کی فکر آج بھی دنیا میں پائی جاتی ہے. خصوصاً جو لوگ عقل پرست ہیں اور وہ عقائد کو اپنی عقل کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی کہا جائے گا کہ یہ معتزلہ کے فکر کا نتیجہ ہے. اسی طرح سے ایک طبقہ تھا جہمیہ کا، جو جہم ابن صفوان کی طرف منسوب تھا، اس سے بھی برا ظاہر کر رہے ہیں. ایک طبقہ تھا جبریہ کا، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کو کہا جاتا تھا جبریہ. اور ان کے مقابلے میں دوسرا فرقہ تھا، ان کو کہا جاتا تھا قدریہ. یہ قدریہ وہ والا طبقہ تھا جو کہتا تھا کہ انسان مختار کل ہے اور جو چاہے سو کر سکتا ہے، حالانکہ انسان نہ قادر مطلق ہے اور نہ انسان مجبور محض ہے. حقیقت جو ہے اس کے درمیان میں جیسے توفیق جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے آتی ہے، اور کسب جو ہے وہ انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے. انسان اپنے کسب کا مختار ہے، اور توفیق جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. بہرحال امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ ہم کو ان باطل مذاہب سے محفوظ رکھے جنہوں نے سنت اور جماعت کی مخالفت کی. من الذین خالفوا السنہ والجماعہ، جنہوں نے سنت اور جماعت کی مخالفت کی، یعنی اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کے جو بھی فرقے، جو بھی طبقے ہیں، ہم ان سے بری ہیں. وحالفوا الضلالۃ، اور انہوں نے معاونت کی گمراہی کی، انہوں نے تعاون دیا گمراہی کا، انہوں نے اپنا تعلق جوڑا گمراہیوں کے ساتھ. وَنَحْنُ بَرَاءُ مِنْهُمْ، اور ہم ان سے بری ہیں. لفظ براء ٹھیک اسی طرح سے ہے قرآن کریم میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ اِنَّهُمْ بَرَاءُ، بری ہونا، دور ہو جانا، الگ ہو جانا، اور کوئی تعلق نہ رکھنا. وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلَّالٌ أَرْدِيَا، اور وہ ہماری نظروں میں گمراہ بھی ہیں اور ردی بھی ہیں. ردی کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا قول، ایک ایسی سوچ، ایک ایسا عقیدہ، ایک ایسا مسلک جس کی بنیاد دلائل پر نہ ہو، دلائل نقلیہ پر بھی نہیں، دلائل عقلیہ کے بھی مطابق نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے قول ردی. یہ ردی اصل میں جید کی ضد ہے. جید کے معنی عمدہ بات، مضبوط قول، صحیح رائے. اس کے مقابلے میں ردی رائے، غلط قول، باطل خیال. تو فرما رہے ہیں کہ ہم بری ہوں ان سے، اور وہ ہماری نظروں میں گمراہ ہیں اور ردی اقوال والے ہیں. وباللہ العصمۃ والتوفیق، اور یہ حفاظت جو انسان کو اللہ تعالیٰ شان عطا کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. والتوفیق، اور دین حق پر قائم رہنا یہ بھی اللہ ہی کے توفیق سے ہے. دین حق پر قائم رہنے کے معنی کیا ہے؟ عقائد بھی صحیح ہوں، اعمال بھی درست ہوں، اور انسان محرمات سے بھی بچے. جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ وہ اعمال جن کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، ان کا بیان کرنے کا عمل جو ہے وہ فقہا کا ہے. اور وہ تمام اعمال جن کا تعلق انسان کے فکر اور سوچ کے ساتھ ہے، ان کا بیان کرنے کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے. اور وہ تمام اعمال جن کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، ان کو بیان کرنے کا کام صوفیہ اور اولیاء کا ہے. اسی کے نتیجے میں تصوف وجود میں آ گیا. یعنی توحید، وجود خداوندی اور توحید، یہ تو ہے عقیدے کا مسئلہ. اور اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، اس کا تعلق انسان کے قلب کی جذبات کے ساتھ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت آئے، انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو،
محبت کے نتیجے میں وہ اعمال کرے، خوف کے نتیجے میں گناہوں سے بچے۔ اسی طرح سے نبی کی ذات، نبی کے کمالات، نبی کی صفات، نبی کی عصمت، ان تمام کو تسلیم کرنا، نبی کو معصوم قرار دینا اور اس کی زبان سے نکلنے والے ہر قول کو حق ماننا، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ لیکن جب نبی کی محبت، نبی کی شفاعت کی امید، نبی کا عشق، نبی کا اتباع، اس کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے آخرت کو تسلیم کرنا، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، لیکن آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اعمال کا شوق ہو اور خوف آخرت طاری ہو جائے، اس کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ اسلام بیک وقت قلب کو بھی مخاطب بناتا ہے اور انسان بیک وقت عقل کو بھی مخاطب بناتا ہے۔ عقل کو مخاطب بناتے ہوئے جانی مثلا یوں کہا جائے، دنیا میں کوئی چیز خود نہیں بنی ہے، کائنات خود کیسے بن سکتی ہے؟ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو وجود میں آ گئی، اس کو وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اس کائنات کو وجود میں لانے والا بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہے، وہی اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے، یہ عقلی گفتگو کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب اللہ کی ذات کا تعلق انسان کے جذبات کے ساتھ ہو جائے اور وہ اللہ کی ذات کے ساتھ والہانہ تعلق قائم ہو جائے اور اللہ کی محبت، اللہ کا خوف انسان پر طاری ہو جائے اور استحضار طاری ہو جائے اور تسلیم و رضا کی کیفیت ہو جائے، تو ان کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو عقائد کے باب میں مرتب فرمایا۔ اس کی بہت ساری شروحات لکھی گئی اور مفصل بھی ہیں اور مختصر شروحات بھی ہیں۔ ان شروحات کے ذریعے سے ان میں بیان کردہ عقائد کو مدلل کیا جاتا ہے آیات قرآنیہ سے، احادیث مبارکہ سے، اور علم کلام کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں انہی عقائد کو فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر عقائد میں بحث شروع ہو گئی۔ اس لیے پھر علماء اسلام نے فلسفہ اور منطق کو گہرائی کے ساتھ پڑھا، جس میں امام غزالی، امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی شخصیات ہیں، اور انہوں نے اسلامی عقائد کو دلائل عقلیہ کے ساتھ ثابت کیا۔ اس طرح سے علم کلام وجود میں آ گیا۔ بہرحال امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مختصر اور جامع ترین رسالہ جو ایمانیات کی بنیاد ہے، یہ اختتام پذیر ہو گیا۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کی یہ کتاب اختتام پذیر ہو جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں، ھذا دیننا، جو کچھ ہم نے اس رسالے میں بیان فرمایا یہی ہمارا دین۔ ہمارا دین سے مراد ہے ہمارے دین کے جو عقائد ہیں وہ یہی ہیں، وہ اعتقادنا، اور یہی ہمارے عقائد ہیں، ظاہرا و باطنا، ظاہر کے اعتبار سے پھر باطن کے اعتبار سے، ونحن براء الی اللہ تعالی، اور ہم برات ظاہر کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں اللہ جل شانہ کی طرف ان تمام لوگوں سے، من خالف الذی ذکرناہ، جو لوگ مخالف ہیں اس چیز کے جس کو ہم نے ذکر کیا وہ بینا ہو، ونسأل اللہ تعالی، اور سوال کرتے ہیں اللہ تعالی شانوں سے، علی الایمان، کہ ایمان پر ہم کو ثابت قدم رکھے، ویختم لنا بہ، اور ہمارا خاتمہ بھی اسی ایمان پر ہو، ویعصمنا من الاہواء المختلفہ، اور ہماری حفاظت فرمائے، عصمت ہمیں نصیب ہو جائے ایسی خواہشات سے جو مختلف ہوں، والآراء المتفرقہ، اور ایسی متفرق آراء سے جو حق نہیں ہیں، والمذاہب الردیہ، اور ایسے فرقوں سے، ایسی سوچوں سے، ایسے باطل مذاہب سے جن کے دلائل نہیں ہیں، جو ردی ہیں، جیسے مشبہہ، جیسے معتزلہ، جیسے جہمیہ، جیسے قدریہ، جیسے جبریہ وغیرہ ہوں، من الذین خالفوا السنہ، جنہوں نے سنت اور جماعت کی مخالفت کی اور ان سے ہٹ کر رہے، وحالفوا علی الضلالہ، اور انہوں نے تعاون اختیار کیا اور حلیفانہ تعلقات قائم کیے انہوں نے گمراہیوں کے ساتھ، ونحن براء منہم، ہم پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان سے بری ہیں، وہم عندنا ضلال اردیہ، اور ہماری نظروں میں وہ گمراہ بھی ہیں اور ردی فکر کے حامل بھی ہیں، وباللہ العصمت، اور اللہ تعالیٰ شانوں کے ہاتھ میں حفاظت ہے، توفیق وصلی اللہ علی سیدنا محمد، اور درود پاک نازل ہو اللہ جل شانہ کا ہمارے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر، اور سلام نازل ہو۔ الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔